میں نے سنا امام حسین کیا تلاوت، ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، میں نے سنا آپ تلاوت کر رہے تھے. سچ بتاؤ 10 محرم کھولا کسی نے قرآن؟ یہی ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے. حضور فرما کے 2 چیزیں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن تو دوسری اہل بیت. نہ قرآن نہ اہل بیت. اللہ دعویٰ رکھتے ہیں اہل بیت کی محبت کا، لیکن بھائی ہر چیز اثر رکھتی ہے. دیکھو نا اکثر بندے دی نصیر پھٹ پئی کی ہویا جی آم بس چوپے نے تو اچھا آم چوپیاں نصیر پھٹ دی ہے، تو پھر اہل بیت کی محبت کچھ بھی نہیں کرتی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی تجھے حضرت علی سے محبت ہے پھر تو بے نماز کیسے ہے؟ محبت علی سے اور بندہ بے نماز ہو، سمجھ آتی بات کی؟ کیا حضرت علی کی محبت اب اتنا اثر بھی نہیں دکھا سکتی کہ کسی کو نمازی کر دے؟ اور بھائی حضرت علی کی محبت تو لوگوں کو ولی اللہ بنا دیتی ہے. حضرت علی کی محبت تو غوث اعظم بناتی ہے. حضرت علی کی محبت تو نظام الدین اولیاء بناتی ہے. حضرت علی کی محبت بندے کو خادم علی بنا دیتی ہے. ہاں جی میرے خادم علی جی، میرے خادم علی. حضرت کہیں بیان کے لیے تشریف لے گئے. اب یہ والا دور تو نہیں تھا کہ ہر بندہ ہی ہر ایک کو پہچانتا ہے. حضرت وہ جس نے دعوت دینی تھی نا انہوں نے کہا جی اپنا وہ ذرا تعارف لکھ کے بھیجیں تاکہ میں دعوت دوں آپ کو. حضرت نے پھر تعارف اپنا کیا لکھا، فرماتے بندہ خدا کا امتی پیارے نبی کا ہوں، بندہ خدا کا امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں، خادم علی کا ہوں. حضرت علی کی محبت تو بندے کو ولی بنا دیتی ہے. حضرت علی کی محبت تو بندے کو غوث قطب بنا دیتی ہے. تم چنگی حضرت علی نہ محبت ہے تو نمازی بھی نہیں ہے. یہ کون سی محبت ہوئی بلا؟ نہیں ذرا چیک کر، کچھ اور لگ رہا ہے مجھے، یہ کچھ اور لگ رہا ہے مجھے. تجھے حسین سے محبت ہو اور تجھے قرآن سے محبت نہ ہو، میری تو سمجھ میں نہیں بات آتی. تجھے محبت امام حسین سے ہو اور پھر تجھے عبادت سے محبت نہ ہو، میری تو سمجھ سے باہر ہے. کتابیں اٹھا کے دیکھو، پوچھو علماء سے جا کے. شہادت 9 محرم کی رات کو ہو جانی تھی. امام علی مقام اپنے خیمے کے باہر اپنی تلوار سے ٹیک لگائے بیٹھے. خواہ میں نانا جان کی زیارت ہو گئی. تھوڑی دیر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی. آ کے عرض کرتی ہیں گھوڑوں کی آواز بالکل قریب سے آ رہی ہے. آپ نے حضرت عباس کو کہا جاؤ دیکھو کیا ارادہ رکھتے ہیں. وہ گئے. انہوں نے کہا جی بس یا جنگ یا بیعت. بیعت تو ہونی کوئی نہیں تھی، ہونی جنگ ہی تھی. آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو ارادہ تم رکھتے ہو، تو پھر اس طرح کرو صرف آج کی رات ہمیں عبادت اور نماز کے لیے دے دو، کیونکہ اہل بیت کو عبادت اور نماز سے بڑا پیار ہے. ایک رات امام حسین نے کاہے کو لی؟ عبادت کے لیے، جس کو شب عاشورہ کہتے ہیں. ایک رات کا دے لی لئی؟ صرف عبادت کے لیے ایک رات لی ہے. اور دکھ یہ ہے آج نہیں بیٹا، بس دن، میں پھر وہی دکھ سے کہتا ہوں دن ہے لیکن دن والوں کا جو مقصد تھا وہ نہیں ہے. دن ہے، سب نے دن منایا اپنے اپنے طریقے سے منایا، جس طرح انہوں نے کہا تھا اس طرح. میں نے آپ سے پوچھا قرآن کھول لیا 10 محرم تو کیا نہیں؟ پھر ان کی مرضی سے تو نہ منایا ہے. بڑی سبیل لگی، لیکن لگی کتنے سارے رجے رجائے ہے. مدد تا ہی نہ کتے جا کے لاندے جتنے کھ بھی کھان نہیں ہے. کسی پنڈ چ جاندے تھر جاتے، انہاں بیچارے کبھی شربت پیتے ہی نہیں ہے. رجے رجائے تسی سارے. میں کو بات کروں گا تو آپ مجھ پہ فتویٰ دے دیں گے کوئی نہیں. میں تو دیکھ رجے رجائے پچھو بھی پی کے آئے گو پھر پی لیا. وہ تو پیاسے تھے جن کی یاد میں تم پہ جا کسی پیاسے کو پلا. تو بھی جاتے تھر جاتے، سندھ جاتے. کوئٹہ میں بڑی تباہی ہوئی ہے، سارے کوئٹہ لے کے جاتے. جانور، مال، مویشی، گھر سب پانی کی نظر ہو گئے ان کی. گیا کوئی ان کو پوچھنے؟ مزہ تو یہ تھا سارے جاتے ادھر. سیالکوٹ امیر شہر سارے امیر کبیر لوگ رجے رجائے ادھر. جس گھر پہلے چول سن پھر وہ گھر ہی گئے. جس کے گھر میں پہلے بریانی پکی تھی پھر اسی کے گھر میں گئی. لیکن ان کا طریقہ کیا تھا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوست آ گئے آپ کے پاس اور آ کے رونے لگ پڑے. پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہیں؟ اور کہتا حضور بڑا پریشان ہاں، میں شرم آن رہی سی آندے لیکن ان چارہ کوئی نہیں رہا تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کچھ دیں. لکھا امام صاحب نے اتنا عطا کیا کہ اس کو اونٹ پہ رکھ کے لے جانا پڑا. امام صاحب نے عنایت فرمایا کہ اس کو اونٹ لینا پڑا. اس نے اونٹ پہ رکھا اور لے کے گیا. جب وہ چلا گیا نا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی بچھا کے سجدے میں چلے گئے، رونا شروع کر دیا. غلام عرض کرتا ہے حضرت آپ کا دوست آیا، اپنی حاجت رکھی آپ کے سامنے،
جناب نے اتنا زیادہ عنایت فرمایا کہ اونٹ پہ رکھ کے لے کے جانا پڑا. تو رب رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا رو اس بات پہ رہا ہوں میرا دوست اتنا پریشان تھا مجھے خود نہیں پتا چلا, اس کو آ کے بتانا پڑ گیا. رجے رجائے ایک اتھے لگی ایک نال لگی ایک نال لگی ایک نال لگی, رجے رجائے. مزہ تو تب تھا نا تو بھی کسی پیاسے کو پلاتا, مزہ تو تب بنا تھا نا. امام عصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص آیا, اس نے آ کے اپنا رکا پیش کیا, آپ نے رکا بھی نہیں پڑھا, دے دیا, وہ چلا گیا. غلام پوچھتا ہے حضرت وہ رکے میں کچھ لکھ کے لایا تھا آپ نے پڑھا نہیں؟ آپ نے فرمایا جتنی دیر میں رکا پڑھتا رہتا وہ میرے سامنے بیٹھ کے ذلیل ہوتا رہتا, اور کل مجھ سے اللہ پوچھتا ہے حسن میرا ایک بندہ تیرے پاس آیا تھا اور وہ تیرے سامنے بیٹھا رہا تو رکا ہی پڑھتا رہا. نہیں پتر, میں اللہ معاف کرے میں سوچ نہیں سکتا سبیل کی بے ادبی کی, میرے امام کے نام کی سبیل ہے, لیکن کچھ اپنی کچھ سمتیں درست کریں یار اپنی. بھوکے پھر بھوکے, پیاسے پھر پیاسے. میں سندھ گیا حضرت, پہلے بھی بات سنائی تھی, بچہ نا روٹی کھا رہا تھا, روٹی کھا لی, میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا سائیں سالن نہیں ہے؟ اس کو شاید میری بات کی سمجھ نہیں ہے. وہ کہتا ہے سائیں کیا کہتے ہو؟ میں وہ جس میں روٹی ڈبو کے, سائیں وہ تو کبھی کبھی ملتا ہے, اور گزارنی ہم نے اسی طرح ہی 90,000 تیاں دی عزت لٹ کتی ہے تے اس قوم نے جناب عزت لٹن دی خوشی جو توتے بجانے نے غیرت مر گئی قوم کی, ڈب مرے سارے جا کے کتے. ایک نہیں 90 نہیں 900 نہیں 9,000 نہیں 90,000. اور یہ جس نے لکھا ہے نا وہ کہتا ہے کم زیادہ ہو سکتی ہے, کم نہیں ہوگی اس سے کبھی. ہمارے خاندان میں میں نے زیارت کی اماں جی, تقریباً 90-92 سال ان کی عمر ہوئی ہے. جتنی دیر اماں جی زندہ رہی گھر کا دروازہ نہیں بند کرنے دیتی. کیوں؟ جب ہجرت کی تو ان کا سب سے جو چھوٹا بیٹا تھا ان کی گود سے چھین لیا گیا. جتنی دیر زندہ رہیں دروازہ نہیں بند کرنے دیتی تھی. ٹھیک ہے جی, چلو پہلے کچھ حالات اور تھے, اب 10-12 سال سے جو حالات چل رہے ہیں بالکل چینج ہو گیا سارا کچھ. وہ کیا ہونا, وہ رات کو نا اماں جی کے سونے کے بعد دروازہ بند کر, اب آپ کو پتہ ہے بزرگوں کو رات کو نیند تو آتی کوئی نہیں. وہ کیا ہونا, وہ اماں جی نے اٹھنا تو دروازہ بند دیکھ کے تو شور مچا دینا, تو ان کو بتانا اب حالات وہ نہیں رہے, چوری چکاری کا ڈر ہے اس لیے بند کر. تو آگے سے پھر رو کے کہتی تھی میں تو دروازہ صرف ایسے لیے کھلا رکھنی ہے کہ میرا پتر نہ آئے تو دروازہ بند دیکھ کے واپس ڈول جائے. تمہاری جانے بلا 14 اگست کس کو کہتے ہیں؟ یہ 14 اگست ہے کیا؟ کئی ہزار بیٹیوں کی عزتیں لٹی, کئی لاکھ شہادتیں ہوئی حضرت. یہ کبھی حضرت جی یہ نکال کے دیکھنا گوگل سے, جب پاکستان وہ بنا اور جو ٹرین انڈیا سے آئی تھی پھر اس ٹرین کا حال کیا تھا, رہ کیا گیا تھا اس ٹرین میں زندگی والا. جو ٹرین انڈیا سے پاکستان آئی تھی زندگی رہ کیا گئی تھی اس ٹرین میں؟ ساری تو شہادتیں تھی حضرت, سرخ تھی خون سے وہ ٹرین حضرت. اور قوم کیا کرے گی؟ قوم جناب اتنی شہادتوں کی خوشی میں, اتنی بیٹیوں کی عزت لٹ جانے کی خوشی میں اس دن توتے بجائے گی حضرت. جس قوم کی سوچ کا یہ معیار ہو پھر وہاں آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن میں مایوس نہیں ہوں حضرت جی. الحمدللہ اللہ میرے بزرگوں کو سلامت رکھے, اللہ علماء کو ہمارے مشائخ کو سلامت رکھے. ساری کوشش میں بس اس کوشش کو تھوڑا بڑھانا پڑے گا. کوشش کم ہو رہی ہے, تھوڑا اس کو بڑھانا پڑے گا, تھوڑا خوش آمد سے تھوڑا چاپلوسی سے ہمیں باہر آنا پڑے گا. تو پھر امید ہے کہ اچھے دن ہیں, کیونکہ اقبال کہتے ہیں ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, وما علینا الا البلاغ المبین.